بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز باس خطہ پوٹھو راولپنڈی سے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی۔ ناظرین، راولپنڈی میں جو ہے پولیس جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کو قابو کرنے میں ناکام ہے، اور جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری انتہائی پریشان ہیں، اور شہری جو ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہے ہیں۔ آئے دن جو ہے چوری، ڈکیتی، قتل اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں جو ہیں وہ شہر میں تیزی سے ہو رہی ہیں، لیکن پولیس بجائے ان پہ قابو پائے وہ جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کرتی ہے۔ عوام جو ہے اس وقت اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ پولیس بجائے مدعی کو انصاف دینے کی ان کو ہراساں کرتی ہے، اور زیادہ تر صلح کے لیے دباؤ ڈالتی ہے۔ اسی سلسلے میں میرے ساتھ حافظ ذیشان ایوب موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ ان کی گاڑی جو تھی 30 لاکھ کی ٹویوٹا، وہ گاڑی جو ہے وہ نوسر بازی سے محمد حسیب جو کہ ان کے پاس آیا اور ان سے وہ گاڑی لی، اور اصل کیا حقائق ہیں، اصل کیا معاملات ہیں، یہ تو حافظ ذیشان ایوب صاحب بہتر بتا سکتے ہیں۔ اور حافظ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سب انسپیکٹر تھا اس نے بڑی زیادتی کی ان کے ساتھ، اور اسکندر حیات نامی جو تھانہ گنج منڈی راولپنڈی میں تعینات ہے، جس کو انہوں نے گاڑی پکڑوائی، ملزم بھی پکڑوایا، لیکن وہی طریقہ کار جو کہ اپنایا جاتا ہے، گاڑی بھی چھوڑ دی گئی اور ملزم کو بھی چھوڑ دیا گیا، اور یہ انصاف کے لیے دربدر ہیں۔ سی پی او کی کچہری میں بھی گئے، اور سی پی او نے جب ڈی ایس پی کو احکامات دیے کہ آپ خود سے انکوائری کریں، تو ڈی ایس پی جو ہے وہ سی پی او کے سامنے تو اس چیز کو اس نے تسلیم کیا، لیکن اس کے بعد یہ تمام باتیں ہوا ہو گئیں۔ اب اصل کیا معاملات ہیں ناظرین؟ یہ وہ اپلیکیشن ہے جس پر سی پی او راولپنڈی ایس این یونس نے باقاعدہ طور پر اپنے سگنیچر کر کے آرڈرز کیے ہیں، لیکن ان تمام آرڈرز کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ حافظ صاحب کیا کہیں گے؟ کیا واردات ہوئی آپ کے ساتھ؟ کون لوگ تھے وہ؟ کیا واقعہ ہوا؟ پوری تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آپ کو میں نے ساری جون سا ہے آپ نے مطلب خود ہی بیان کر دیا ہے۔ میرے پاس حسیب نام کا بندہ آیا جو میرا بہت اچھا دوست بھی تھا، اور میرے گھر کے ساتھ ان کی رہائش بھی تھی۔ تو انہوں نے میرے ساتھ کافی کاروبار کیا، گاڑیوں کا لین دین کیا، لیکن 2016 میں انہوں نے میرے سے ایک ٹویوٹا سرف گاڑی خریدی 2003 ماڈل اسلام آباد نمبر کی، جو میرے نام پر موجود تھی۔ تو انہوں نے میرے سے ٹائم پر خریدی، اور اپنی گاڑی ہونڈا ریبون مجھے دے دی ایکسچینج میں، اور بقایا پیسوں کا اسٹامپ اور پرو نوٹ لکھ کر 3 مہینے کا ٹائم لکھا کہ 3 مہینے بعد میں آپ کو بقایا پیمنٹ دوں گا۔ اور یہ میری شاپ پر آئے، انہوں نے میرے سے گاڑی لے لی، میری گاڑی کے ڈاکومنٹس اپنے ہینڈ اوور کر لیے، اور جو ان کی گاڑی تھی وہ ان سے میں نے ہینڈ اوور کی۔ تو میں نے ان کی گاڑی کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ مانگے۔ انہوں نے مجھے بولا کہ وہ ڈاکومنٹس آپ کو 2 دن بعد، میں پنڈی گیم گاؤں جا رہا ہوں اپنے، میں آپ کو گاؤں سے لا کے دے دوں گا۔ تو 2 دن بعد میں نے جناب حسیب صاحب سے کال پہ رابطہ کیا۔ میں کہا حسیب صاحب آپ آئے نہیں کاغذ لے کر گاڑی کے، تو میں نے گاڑی آگے سیل کرنی ہے۔ تو حسیب صاحب نے کہا جی میں کل واپس آؤں گا، آ کر آپ کے ڈاکیومنٹس آپ کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے مطمئن ہو گیا۔ اگلے دن حسیب صاحب آئے ہیں تو مجھے کہنے لگے یار اس گاڑی کے ڈاکیومنٹس ڈپلیکیٹ ہیں جو میں نے آپ کو بیچی ہے۔ تو میں نے ان کو بولا آپ کا میرا سودا ہوا تھا اوریجنل ڈاکومنٹس کا، ڈپلیکیٹ کا تو سودا آپ کا میرا ہوا ہی نہیں ہے، لہٰذا میری گاڑی مجھے واپس کریں اور اپنی گاڑی اپنے ہینڈ اوور کریں۔ اس طرح انہوں نے میری گاڑی مجھے اسی ٹائم واپس کر دی، اور میں نے اپنے ڈاکومنٹس مانگے تو مجھے کہتے ہیں ڈاکومنٹس تو میں ایسے گاؤں میں چھوڑ آیا ہوں، تو میں اب دوبارہ گاؤں میں جاؤں گا، آپ کو ڈاکومنٹس لا کے دے دوں گا۔ اس طرح وہ یہ کہہ کر میری گاڑی مجھے دے کر اپنی گاڑی ساتھ لے کر چلے گئے۔ تو جناب میں نے اگلے دن ان سے ڈاکومنٹس کا مطالبہ کیا، تو وہ مجھے کہنے لگے یار آپ مجھے اپنی گاڑی دیں۔ مجھ سے میری گاڑی امانتاً مانگ کر لے گیا کہ میں گاؤں میں جا رہا ہوں، میں نے اپنے بچوں کو وہاں ڈراپ کرنا ہے، اور میں واپسی پہ کاغذ بھی لے آؤں گا گاڑی کی۔ میں مطمئن ہو گیا کیونکہ میرے ساتھ گھر ہے ان کا، تو انہوں نے کہاں جانا تھا۔ خیر میں نے اعتماد کیا، ان کو گاڑی دے دی اپنی۔ یہ گاؤں گئے تو وہاں جا کے مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے گاڑی کسی کو آگے بیچ دی ہے، جس کی وجہ سے ان کی میری کافی تلخ کلامی ہوئی۔ سر یہ واقعہ 2016 کا ہے، تو 2016 سے ان کے میرے جرگے، میں نے پولیس چوکی تھانہ پنڈی گیپ میں بھی وہاں درخواست دی، وہاں بھی کارروائی کروائی ان کے خلاف، اور وہاں پہ گاؤں میں جرگے بھی ہوئے ہمارے۔
2019 تک ہماری بات جرگوں میں ہی چلتی رہی، آئیں بائیں شائیں کرتا رہا، مجھے ٹائم پہ ٹائم ملتا رہا، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ میں نے تنگ آ کر 2020 راولپنڈی تھانہ گنج منڈی میں اپنا ایف آئی آر دی 406 کی، حسیب نام کی درخواست پہلے دی، پھر میں نے ایف آئی آر دے دی، جس کے آئی او جناب سب انسپیکٹر سکندر حیات حیدری صاحب ہیں۔ سکندر حیات حیدری صاحب کے ساتھ میں نے اسپیشل ریکویسٹ کی، سر میں غریب آدمی ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، میں ایک گاڑی بیچ کے دوسری گاڑی لے کے میں اپنا کاروبار چلاتا ہوں، تو جو 2 پیسے کماتا ہوں میں اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہوں۔ تو سکندر صاحب نے مجھے بڑا جو ان سے ہے بولا کہ آپ ٹینشن نہ لو، میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا۔ میں ان کی بات میں مطمئن ہو گیا۔ سر 2020 میں تو میرا پرچہ ہو گیا نا، 2020 کے 8ویں مہینے کی 30 تاریخ یعنی کہ 30 اگست کو میں نے بہت مشکل سے 3 سال بعد گاڑی ٹریس کر کے تھانہ گنج منڈی میں سکندر حیدری کو میں نے گاڑی پکڑوائی ہے۔ میں نے اس کے ڈاکومنٹس بھی سکندر حیدری کو دیے، میں نے کہا سر یہ گاڑی میری ہے، یہ اس کے ڈاکومنٹس ہیں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ سکندر حیدری صاحب نے کہا حافظ صاحب اب آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ جائیں، میں گاڑی بھی بند کر لوں گا، ڈاکومنٹس بھی اپنے پاس رکھوں گا اور آپ کو میں کل بلا لوں گا۔ جناب میں اگلے دن گیا ہوں تو میں سکندر حیدری صاحب سے میں کہا سر تھانے کے اندر گاڑی بھی نہیں کھڑی، کیا مسئلہ ہے، گاڑی کدھر ہے؟ اور میں نے اس کو 5 ملزمان بھی پکڑوائے تھے، جو کہ میرے پوچھنے پر اس نے کہا یار میں تھانے کے باہر آیا تو وہ گاڑی لے کر بھاگ گئے۔ سر یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ ایک تھانے کے باہر سے حاضر ڈیوٹی افسر سے گاڑی لے کر ملزمان بھاگ جاتے ہیں، اور اس جگہ سے جہاں پہ بندہ پیدل نہیں گزر سکتا، راولپنڈی چکلے والا پل، سر آپ خود دیکھیں وہاں دن دیہاڑے اتنی رش ہوتی ہے کہ 3 بجے وہ بندہ گاڑی لے کر بھاگ گیا ہے۔ تو میری سکندر صاحب سے بڑی اس بارے میں بحث ہوئی، انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ میں نے تیری گاڑی تو دے دی ہے، اب میں تیرے پیپر بھی آگے دوں گا، جو تو نے کرنا ہے کر لے۔ جناب میں چلا گیا سی پی او صاحب، پہلے گیا میں ڈی ایس پی صاحب کے پاس، ان کے ساتھ میں نے جو ان سے ساری بات کی، انہوں نے مجھے 2 دن جو ان سے لارے پہ رکھا، میں ادھر نہیں ہوں، میں بیزی ہوں، میں فلان ہوں۔ میں چلا گیا جناب ایس پی صاحب کے پاس، ایس پی صاحب نے کوئی تعاون نہیں کیا۔ میں جناب چلا گیا سی پی او صاحب کے پاس، جس کی درخواست کی یہ کاپی یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس پہ یہ سی پی او صاحب نے باقاعدہ لکھ کے دیا تھا کہ آپ ڈی ایس پی کے پاس مجھے ریفر کیا ہے کہ آپ ڈی ایس پی صاحب کے پاس جائیں، ڈی ایس پی سٹی سرکل کے پاس جائیں، جا کے ان کو یہ ساری بات کا بتائیں۔ میں جناب ڈی ایس پی صاحب کے پاس آیا، لیکن بات وہی ہوئی کہ ڈی ایس پی صاحب نے ان کی بات ہوا میں بس کر دی، اور میں کل کے دن آر پی او آفس میں گیا، جہاں پہ ڈی ایس پی صاحب کا جواب پڑا ہوا تھا، جو یہ میں فوٹو کاپی بھی نکلوا کے لایا ہوں، یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم نے پارٹی کا بیٹھ کے آپس میں راضی نامہ کرو۔ بتائیں مجھے کس بات کا راضی نامہ ہے؟ میری تو کسی سے لڑائی نہیں ہے، کسی سے جھگڑا نہیں ہے، میرے ساتھ 406 نوسر بازی ہوئی ہے، میرے ساتھ ان لوگوں نے فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، اس میں نوسر بازی کے ساتھ میں کیسے ان سے راضی نامہ کر سکتا ہوں؟ میں نے جناب سی پی او صاحب سے جو ان سے رابطہ کر کے ان کو بتایا ہے کہ سر مجھے میری گاڑی بازیاب کرائی جائے، جب کہ نہ میری گاڑی پکڑائی جا رہی ہے، میں نے ان کو بندے بھی شناخت کروا دیے، بندے پکڑوا بھی دیے، ان کے آئی ڈی کارڈ ہر چیز ان کو میں نے دی ہے، لیکن نہ مجھے میری گاڑی ابھی تک مل سکی ہے، نہ مجھے، بلکہ حیدری صاحب نے میری جو بک مجھ سے منگوائی تھی گاڑی کے ڈاکومنٹس وہ بھی اٹھا کے اس نے کل ان کو دے دی ہے جن کے پاس گاڑی ہے۔ گاڑی میرے نام ہے، سر آپ مجھے بتائیں کہ وہ سپرداری کیسے کروا سکتے ہیں؟ سکندر حیدری صاحب کہتے ہیں جی کہ وہ سپرداری کروا کر گاڑی کی کاپی لے گئے ہیں۔ میں نے سکندر حیدری صاحب کو کہا، میں کہا سکندر حیدری صاحب آپ نے جتنے پیسے ان سے کھائے ہیں، اللہ بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے، آپ تھانے دار ضرور ہیں لیکن آپ خدا نہیں ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں، زیادتی اتنی کریں جتنی کل آپ برداشت بھی کر سکیں، اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے۔ تو جناب میں نے آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا، میں میڈیا پر اس لیے آیا ہوں کہ میں تھانے کچہری کے چکر لگا لگا کے تھک گیا ہوں۔ آپ بتائیں میں کیا کروں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ آپ مجھے اس بارے میں کوئی رائے دیں کہ میں کس کو جا کے کس کے آگے جھولی پھیلاؤں، میں کس کا جا کے دامن پکڑوں کہ میری 30 لاکھ روپے کی گاڑی بھی لے گئے ہیں، میرے ڈاکومنٹس سکندر حیدری صاحب نے رشوت لے کر ان کے حوالے کر دیے، میری گاڑی پہلے بھگا دی ہے، میں کس کا در جا کے کھٹکھٹاؤں کہ مجھے انصاف ملے؟ مجھے سر انصاف چاہیے، مجھے انصاف نہ ملا تو میں تھانے گنج منڈی کے بعد جا کے اپنے آپ کو آگ لگا دوں گا، اور اس کا سارا ذمہ دار میں سکندر حیدری کو، سی پی او صاحب کو، ڈی ایس پی صاحب کو، ایس پی صاحب جو اس کیس میں انوالو ہیں، میں سب کو اوپر اس کا الزام ٹھہراؤں گا۔ ناظرین آپ نے حافظ ذیشان ایوب صاحب کی بات چیت سنی۔ انصاف کا یہ حال ہے کہ لوگ اب خودکشیاں کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ جاگ جائیے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، آپ کی حکومت میں
انصاف کی جو حکومت ہے ریاست مدینہ میں، اب لوگوں کو انصاف تو ملنے سے رہا، لوگ اپنی جو ہے جان سوزی کا کہہ رہے ہیں انصاف نہ ملنے کی وجہ سے۔ یقیناً جو آئی جی پولیس پنجاب ہے نام غنی اور وزیر اعلیٰ اور آر پی او راولپنڈی آپ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے۔ خدا را اس ریاست مدینہ کو پراپر ریاست مدینہ بنائیں اور لوگوں کو انصاف فراہم کریں۔ حافظ ذیشان ایوب جو ہیں وہ ایک سب انسپیکٹر کے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو آپ خطۂ پوٹھو اور راولپنڈی سے دیکھ رہے تھے۔ آئے دن تمام لوگوں کے ساتھ اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا تو وہ تنگ آ کر میڈیا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ بہت سارے سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ سی پی او راولپنڈی احسن یونس صاحب، یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ اس طرح کے کیسز جو ہیں ان کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھ کے حل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا خطۂ پوٹھو ہار راولپنڈی سے نیوز باکس کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔